پاکستان بڑے ڈیفرنٹ حوالوں سے اب پہچانا جا رہا ہے اور بہت ہی اچھی اور پازیٹیو لائٹ میں پاکستان جو ہے اس کی پہچان بن رہی ہے، خاص طور پر بنیان مرسوس کے بعد جو دنیا بھر میں پاکستان کو پذیرائی مل رہی ہے، اور جس طریقے سے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ذکر ہوتا ہے، خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ جب بھی بات کرتے ہیں تو وہ ان کو مینشن ضرور کرتے ہیں۔ تو کل بھی ہم نے دیکھا جب شرم الشیخ میں تاریخی معاہدہ ہو رہا تھا، اس پر دستخط ہو رہے تھے، وزیر اعظم پاکستان بھی وہاں پر موجود تھے، خوشگوار ملاقات تو رہی، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو صرف آؤٹ آف آل پریزنٹ دیئر، ان میں سے صرف انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم پاکستان کو ڈائس پہ بلایا اور ساتھ ہی کہا جی، اور بتایا کہ وہ کتنے بڑے مداح ہیں عاصم منیر صاحب کے، اور اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا جی کہ پاکستان سے میرے پسندیدہ فیلڈ مارشل یہاں موجود نہیں لیکن وزیر اعظم موجود ہیں، تو کیا آپ ان کے بہاف پہ نیک خواہشات کا اظہار کریں گے؟ بالکل جی، تو یہ وہ ریزن تھی کہ وزیر اعظم شہباز شریف پہ then he came forward، انہوں نے خطاب کیا تو ڈونلڈ ٹرمپ سیڈ کہ میرے فیوریٹ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو آپ ان کے بہاف پہ ذرا بات کریں۔ بات کر لیتے ہیں سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز احمد چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اعزاز صاحب، بہترین دفاع، سفارتی محاذ پر کامیابیاں، قیام امن سے متعلق کوششیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا پاکستان کے کردار کو سراہ رہی ہے۔ غزہ امن معاہدے میں پاکستان کی جو ایک کردار تھا، جو رول تھا، موجودگی تھی، وہ ایک واضح ثبوت ہے کہ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ پاکستان کے لیے، اور کیا پاکستان کا سافٹ امیج یہ اجاگر کر رہا ہے ورلڈ وائڈ؟ جی شکریہ۔ میں صدف صاحبہ کے اس ریمارک سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ تو سب سلسلہ جو مارکہ حق تھا اس سے ہی شروع ہوا، کیونکہ پاکستان نے بھی دیکھا، ہندوستان نے بھی دیکھا اور دنیا نے بھی دیکھا کہ کس طریقے سے ایک جارحیت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت سے ہی آپ نے دیکھا کہ پاکستان کا گراف جو ہے مسلسل اونچا جا رہا ہے، اور یہ یقیناً اس وقت بھی یہی ہوا کہ ویسے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب صرف جو سننا چاہتے تھے اس کے لیے ان کو دعوت دی، اور انہوں نے وہ کہہ بھی دیا۔ میرے خیال میں اس میں کوئی حرج اس لیے نہیں ہے کیونکہ پاکستان کا بہرحال نام تو دیکھیں اتنے ملکوں کے درمیان ان کو جگہ مل رہی ہے، اور ہندوستان جو یعنی اپنے آپ کو اسرائیل کا دوست کہتا تھا، وہ آج اس پیس پلان میں کہیں نظر نہیں آ رہا۔ اس ہائی ٹیبل پہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے۔ ترکی اور انڈونیشیا یعنی دو اور بڑے جو ملک ہیں ان کے ساتھ پاکستان کو شامل کیا گیا ہے، باقی تو عرب ملک ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ایک بہت ہی اچھا موقع ہے۔ اب ہم پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس کو استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ پروفائل تو آپ کو مل گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ملک میں سرمایہ کاری کے بھی آنے کے بہت چانسز ہیں۔ امریکہ سے بھی میں روز کوئی نہ کوئی خبر پڑھتا ہوں۔ کیا ہم اس سب چیز کو استعمال کر سکیں گے؟ اس کے لیے بہت خلق فوکس کرنے کی ضرورت ہے اب۔ جی اعزاز صاحب، جیسے آپ نے بھی مینشن کیا کہ پاکستان کے لیے بہت اچھی اپرچونٹی ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں انڈیا ایک طریقے سے اس وقت آؤٹ کاسٹ ہے۔ انڈیا جس طریقے سے آئسولیشن کا شکار ہے، اور یہ بات ان کو ہضم بھی نہیں ہو رہی، ڈائجسٹ بھی نہیں ہو رہی ہے، لیکن پاکستان اپنی اس پوزیشن کو، چاہے وہ پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن ہو، چاہے پاکستان کی یہ والی پوزیشن ہو جس میں وہ ایک اہم رول پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے ڈفرینٹ سینیریوز میں، کیا ہم مزید اچیو کر سکتے ہیں؟ اس کو ہم اپنے لیے کیسے یوٹیلائز کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جیو پولیٹیکل محاذ کے اوپر پاکستان کی اس وقت کامیابی چل رہی ہے، چلتی رہے گی۔ ابھی ہندوستان نے ایک اور بہت بڑا وار کیا ہے افغانستان کو یعنی ایکٹیویٹ کر کے، کہ بھئی آپ افغانستان کی طرف سے شرارت کی جائے، کیونکہ خود تو وہ اب نہیں سامنا کرنا چاہتے ہیں، بڑکیں تو لگا رہے ہیں۔ تو ہمارے لیے مشکلات تو ہیں۔ ہمارے لیے جو کرنا ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں ملک کے اندر اپنی گورننس کو بہتر کرنا ہے، کیونکہ ملک میں سرمایہ کاری اگر باہر سے اسی صورت میں آئے گی اگر یہاں ہم ماحول سازگار ہم بنائیں گے، اور اس کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہماری جو اقتصادی پالیسیاں ہیں اس کے اوپر یہ سارے سیاستدان جڑ جائیں کہ جناب ان میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ یعنی حکومتیں بدلتی رہیں، آپ دیکھیں اٹلی میں بدلتی رہتی ہیں، نیدرلینڈز میں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اقتصادی پالیسیاں نہیں بدلتی۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ سرمایہ کار نہیں آتے جاتے۔ پھر مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ اب سب اسٹیٹ اپنی ریٹ بھی نافذ کر رہی ہے، اور وہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ اب کوئی بھی اگر اسٹیٹ کو چیلنج کرے گا اور امن امان کو خراب کرے گا تو اس پہ بھی مجھے کچھ تھوڑا سا بہتر اس دفعہ نظر آ رہا ہے۔ تو مجھے تو پاکستان کا گراف
अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अच्छा नज़र आ रहा है जी, आना लगता है कि हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। एजाज साहब, पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जिसकी हमें मिसाल नहीं मिलती। ये जो पाकिस्तान इस वक्त अपने बेहतरीन ताल्लुकात मेंटेन किए हुए है अमेरिका से, फिर सेम टाइम पे चाइना से एंड देन रशिया, ये जो सुपर पावर्स के साथ एक बेहतरीन ताल्लुकात कायम हुए हैं पाकिस्तान के, मिलिट्री डिप्लोमेसी और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी की सिनर्जी का नतीजा ये, और दुनिया पर इसका क्या इम्पैक्ट जा रहा है? बहुत अच्छा इम्पैक्ट जा रहा है। बहुत लोग इस बात पे शक करते थे कि जी हम दोनों ताकतों से नहीं रख सकते हैं ताल्लुकात, वो अभी भी करते हैं। मैंने हमेशा, आप बेशक मेरे आर्टिकल्स देख लीजिए जो मैं लिखता रहा हूँ या मैं बोलता रहा हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि ये किया जा सकता है। अगर आप अपने कौमी मफाद को सामने रखें तो आप कर सकते हैं, और हम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि जब हम अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं, आज से साल पहले तक तो अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात थे ही, मतलब इतने कमज़ोर पड़ गए हुए थे, लेकिन साथ ही साथ हम चीन के साथ भी ताल्लुकात रख रहे हैं। ये चीज़ बड़ी अहम है कि हम अपने कौमी मफाद को, बल्कि अपने कौमी इक्तिसादी मफाद को अगर मद्देनज़र रखते हुए सारे ताल्लुकात बनाएंगे तो दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे। ये सिर्फ ये नहीं है कि जी हाँ हम जो है वो किसी को कोई बेवकूफ़ बना रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हम अपने मफाद की खातिर, हम दूसरों की जंगें नहीं लड़ रहे, हम अपने मफाद की खातिर और अमन की खातिर हम ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर ये एजेंडा रहे हमारा, जो अभी तक लगता है चल रहा है, तो फिर कोई दुनिया की ताकत हमें शिकस्त भी नहीं दे सकती। हिंदुस्तान की साजिशें भी नाकाम होंगी और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। एजाज चौधरी आप हमारे साथ थे और सारी सूरत हाल पर बात कर रहे थे, और मैं बस ये सोच रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब इंडिया को भूलने ही नहीं देते। एक तो वो ये भूलने ही नहीं देते कि भाई सीज फायर उन्होंने कराया, और वरना तो इंडिया की क्या हालत हो गई थी। फिर वो ये भी नहीं भूलने देते कि कितने तैयारे पाकिस्तान ने इंडिया के गिराए, और बार बार फिर जब वो फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि इंडिया वालों की क्या हालत हो जाती होगी। कल तो उन्होंने कह दिया जी मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल सैयद आसिम। सफ़े मातम बिछा होगा जनाब।